السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا تھا کہ میں جس کفیل کے زیر کفالت تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے، اقامہ بھی 2 برس سے ایکسپائر ہے۔ اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کس طرح کی جائے گی؟ کارکن کا پیشہ گھریلو ڈرائیور یعنی سائقہ خاص کا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اس صورت میں مرنے والے کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ عدالت سے کسی ایک وارث کے نام وکالت نامہ بنائے اور اس سے یہ اختیار دے کہ وہ متوفی یعنی مرے ہوئے شخص کے زیر کفالت غیر ملکی کارکنوں یا کارکن کے قانونی معاملات کو نمٹائے۔ پھر یہ وکالت نامہ جوازات کے دفتر میں متعلقہ اہلکار کو پیش کیا جائے گا اور کارکن کا اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق مکہ اور مدینہ یعنی حرمین کے بارے میں وہ پروگرام ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یعنی حرمین کے دونوں شہروں کو دنیا کے جدید ترین اور دنیا کے انوکھا ترین شہر بنانے جا رہے ہیں کہ جس کی دنیا میں خوبصورتی کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، اقتصادی ترقی ہو یا وہ اور کنسٹرکشن کی اور بلڈنگز کے حوالے سے ترقی ہو کہ اس کی دنیا میں مثال نہ ملتی ہو۔ چونکہ حرمین شریفین مسلمان امت کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسی لیے مملکت نے اس دفعہ اس کو اجتماعیت کا مرکز بنانے کی پلاننگ بنائی ہے، جس کے تناظر میں مملکت کے 3 اقتصادی ادارے مکہ اور مدینہ کو اسلامی دنیا کے مالیاتی اور کاروباری مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے شراکت کر رہے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق مکہ چیمبر آف کامرس، مدینہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اسلامک چیمبر آف کامرس، انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر، بدھ کو اسلامی تعاون تنظیم OIC کے 57 رکن ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القصبی کی سرپرستی میں اسلامی تعاون تنظیم، جو مسلمان ملکوں کی اجتماعی اور مشترکہ تنظیم ہے، اس کے نمائندے اور سفارتکار مکہ ایوانی تجارت کے ماتحت تقریبات میں موجود ہوں گے۔ دونوں مقدس شہروں کو اسلامی دنیا کا پرکشش مرکز بنانے کے لیے شراکت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ معاہدے کا مقصد مکہ اور مدینہ کے مقدس حیثیت کو عالمی سطح پر مؤثر شکل میں استعمال کرنا اور ان دونوں شہروں کو کاروباری سرگرمیوں کے مرکز میں تبدیل کرنا ہے۔ مکہ چیمبر آف کامرس اور مدینہ چیمبر آف کامرس کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے، جس میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ اسلامی اقدار کے فروغ میں دونوں مقدس شہروں کے کردار کو عالمی دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔ گویا کہ حرمین شریفین تاریخ میں پہلی دفعہ تمام مسلمان امت کے ممالک کی نمائندوں کی موجودگی میں اس کو عالمی طور پہ پرکشش اور خوبصورت ترین شہروں کے شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں امت کی اجتماعیت بھی واضح طور پہ نمایاں ہو۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔